ایک اور توبہ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے جو واقعی توبہ بنتی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک شخص گویا کوفہ میں رہتا تھا، عراق کے کسی شہر میں رہتا تھا، یا کوفہ میں یا بصرہ میں، تو وہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور یہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے جو عراق میں یا مثلا ایران وغیرہ میں رہتے تھے، یہ جب حج پہ جاتے تھے تو مدینہ میں وقت کے امام سے ملنے بھی جاتے تھے اگر امام مدینہ میں تشریف فرما ہو، اور یہ واقعہ چونکہ مولا چھٹے امام کا ہے تو وہ مدینہ میں تشریف فرما تو معلوم تھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ حج پہ جائے گا، پھر یہ مکہ جائے گا، مکہ کے بعد مدینہ جائے گا، مدینہ میں زیارت بھی کرے گا اور وقت کے امام کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو مشرف کرے گا۔ تو جب یہ حج پہ جانے لگا، اس زمانے میں حاجی لوگ بھی کم ہوتے تھے، حج پہ جانے لگا تو لوگ اس کے گھر پر آئے ملنے ملانے کے لیے، اور ہر کوئی اس سے کہہ رہا تھا بھائی میرے لیے یہ دعا کرنا، میرے لیے وہ دعا کرنا۔ البتہ اس میں بھی ایک نزاکت و باریکی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، ان سے پوچھنا پڑے گا یہاں کیا خدا نہیں ہے؟ تو یہ جو کوفہ یا بصرہ سے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا حج کے لیے، اس کے پاس محلے کے سارے لوگ آئے۔ اس کے محلے میں ایک بنی امیہ کا آدمی بھی تھا، اور بنی امیہ کا آدمی بڑا عیاش آدمی تھا، اور اس کی عیاشی کو بیان کرنے کے لیے روایت نے جو بتائی ہے چیز وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کہا وہ بڑا عیاش انسان تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ کیا ہم لوگوں نے یہ سمجھا 1400 سال میں دین بھی بدل گیا ہے؟ نہیں، دین نہیں بدلا ہے، ہم بدلے ہیں۔ دین نہیں بدلتا ہے، دین ایک ہی رہتا ہے۔ حلال نبی کا حلال ہوگا قیامت تک، جو حرام انہوں نے کہا تو قیامت تک وہ حرام ہوگا، دین تھوڑی بدلتا ہے۔ خدا بہت عیاش آدمی تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں، تو وہ بھی آیا خدا حافظ کہنے کے لیے۔ جب وہ آیا تو وہ بیٹھا رہا، باقی سب لوگوں نے خدا حافظ کیا، شاید کوئی کھانا پینا ہوا کھانا پی کے چلے گئے، وہ بیٹھا رہا۔ اچھا وہ اتنی دیر بیٹھا رہا تو یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا یہ سمجھ گیا کہ اس کو کوئی ایسی بات کہنی ہے جو یہ دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا، خاموشی سے وہ کوئی بات کرے گا۔ وہ بھی انتظار کرتا رہا کہ سر ٹھیک ہے، سب پبلک چلی جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مجھے تم سے ایک خاص بات کہنے لگا ہاں بولو۔ کہنے لگا کہ تم جاؤ گے نا اپنے امام سے ملنے کے لیے، کرے گا یہ تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا نہیں مجھے معلوم ہے تم جاؤ گے، مجھے انہی سے کام ہے۔ کہنے لگا اچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگا تم مجھے جانتے ہو نا؟ ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگا تم کو پتہ ہے نا میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرے کام کیا ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہنے لگا تمہارے خیال میں میری مغفرت ہوگی؟ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، کیا بولے؟ تو اس نے بھی ہمت کر کے کہا کہ ایسے نہیں ہوگی، جس طرح تم کر رہے ہو نا اس طرح تو نہیں ہوگی۔ کہنے لگا مجھے معلوم ہے نہیں ہوگی ایسے، اور خاندان بھی وہ ہے تو کہاں ہوگی؟ اب تم جانا اپنے امام کے پاس اور ان سے پوچھنا میرے لیے کوئی حل ہے کیا؟ وہی بتا سکتے ہیں، تمہارے پاس حل کوئی ہے؟ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہنے لگا جاؤ اپنے امام سے پوچھنا، پھر آ کے مجھے بتانا کیا بتایا ہوگا۔ کہا ٹھیک۔ اب یہ گیا مدینہ، امام کے پاس پہنچا، امام کے پاس پہنچا، حسب وعدہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا اب یہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ بھائی میں اس کا کیا میسج دوں، سوال بے تکا سا لگ رہا ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بولوں یا نہیں بولوں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو تم کو پیغام دیا گیا ہے وہ سناؤ، تمہارے پاس ایک امانت ہے، وہ امانت دو۔ تو اس نے پھر کہا مولا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ، اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور ظرافت ہے، کہا میرا سلام اسے کہنا۔ بڑی بات ہو گئی۔ اب امام نے فرمایا جا کے اس کو میرا سلام کہنا۔ اب جیسے اس نے یہ کہا یہ تو کہنے گا تو اس کا تو معاملہ ہی حل ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ میرا اس کو پیغام دینا کہ اگر وہ سارے حرام کام چھوڑ دے اور وہ سارا حرام پیسہ اپنے سے دور کر دے جو اس نے حرام سے کمایا ہے تو اس کو جنت میں بھیجنے کی میں ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ واپس آیا۔ جب انسان حج سے واپس آتا ہے تو اس کو ایک کھانا لوگوں کو دینا ہوتا ہے جس کو ولیمہ تعبیر کیا جاتا ہے، غلطی تھی۔ تو وہ جناب علی واپس آیا اور اس نے کہا، واپس آ کے جب کھانے پہ دعوت دی تو لوگ آئے اس سے ملنے کے لیے، کھانا کھانے کے لوگوں کے لیے، تو وہ ہمسایہ بھی آیا وہ بنی امیہ کا۔
وہ آگے بیٹھا پچھلی دفعہ کی طرح، جب وہ آگے بیٹھا تو دیر تک بیٹھا، اور اس نے بھی اس کو اشارہ کر دیا کہ ذرا دیر تک بیٹھو، میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سب لوگ چلے گئے، پھر یہ دوبارہ اکیلے میں ملا تو اس نے پوچھا کہ تم نے میرا پیغام دیا تھا؟ کیونکہ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو کہا نہیں میں نے دیا، پیغام دیا تھا۔ تو کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اتنے اضطراب اور اتنے جذبات میں آ کر کہا، انہوں نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا انہوں نے سلام کہا۔ جیسے ہی کہا کہ انہوں نے سلام کہا تو یہ رونے لگا، بہت رویا۔ کہا انہوں نے سلام کہا تھا، تمہیں یقین ہے کہ مجھے سلام کہا؟ کہا مجھے یقین ہو، تمہارے لیے سلام کہا۔ بہت رویا۔ اس کے بعد کہنے لگا اب تم جو کہو گے نا میں کروں گا، اب نہیں دیکھوں گا انہوں نے مجھ سے کیا کہا، جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ اتنی بڑی عزت انہوں نے دی تھی، فرزند رسول نے مجھے سلام کہہ دیا، میں گناہ گار ہوں، میں بنی امیہ کا اولاد ہوں، مجھے سلام کہا؟ کہاں سلام کہا؟ کہا اب بتاؤ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے بہتر موقع زندگی میں کوئی نصیب نہیں ہوگا اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ عزیزان محترم، اہل بیت فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل کبھی پسیج رہا ہے نا، فوراً گناہوں کو چھوڑنے کا فوراً طے کریں۔ کیوں؟ نہیں معلوم دوسرا موقع کب آئے گا، کب ہم لوگوں کے دل پر اللہ کے دین کا اثر پڑے گا، کب ہمارے دل نرم ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے؟ کہ ہاں بھائی یقین ہے۔ تو رویا، خوب رویا اور کہا جو کہو گے میں کروں گا ضرور، چونکہ یہ آخری موقع ہے، پھر فرصت نہیں ملے گی مجھے۔ کہا لیکن انہوں نے بہت سخت بات کہی۔ کہا تم پرواہ نہیں کرو، جو کہو گے میں کروں گا۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں سارے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے۔ کہنے لگا میں تیار ہوں، میں چھوڑ دوں گا۔ کہا لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر بھی کہا۔ کہا اب کیا کہا؟ کہا انہوں نے جتنا حرام کمایا ہے وہ سب چھوڑنا پڑے گا، تمہیں حلال کمانا پڑے گا۔ تو یہ بہت پریشان ہوا، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اچھا۔ تو اس کے بعد اس سے کہنے لگا تم میرا ساتھ دو گے؟ تم میرا ساتھ دو گے؟ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں تمہارا ساتھ دوں۔ تم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو، تم میرے امام کی پیروی کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دوں گا، میں تمہارا ہر صورت میں ساتھ دوں گا۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، پھر کچھ دن کا انتظار کرو، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ چلا گیا، کچھ دن لگ گئے، نہیں آیا۔ تو یہ سوچنے لگا شاید پھنس گیا ہوگا دنیا میں۔ تو ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، یہی اہل بیت کے چاہنے والے کے پاس، کہنے لگا فلانی شخص نے تمہیں اپنے گھر پہ بلایا اور اس نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری کام۔ یہ فوراً گیا اس کے پاس، تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ایک منظر ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہنے لگا کہ وہ اس کے گھر پہ گیا، وہ گھر میں داخل ہوا، ایک جگہ پر اس کے نوکروں نے کہا کہ ہم سے مالک نے کہا ہے کہ آج سے ہم سب آزاد ہیں، ہم سب لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا گھر میں کون ہے؟ کہنے لگا گھر میں کوئی نہیں، صرف مالک کھڑا ہے۔ تو وہ اور تھوڑا سا آگے گیا تو دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز آئی، کہنے لگا میں تمہارا بھائی یہاں پر۔ تو اس نے کہا تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا میں نہیں آ سکتا، میرے تن کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، میں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا، میرے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہے اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے، تم اپنے حلال پیسے میں مجھے ایک لباس دے دو۔ کہنے لگا اس گھر کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں۔ غلام؟ کہنے لگا سب دے چکا ہوں، تمہارے امام نے یہی کہا تھا نا، جتنا حرام سے کمایا سب دے دو، میں نے سب دے دیا، جاؤ ایک لباس لاؤ، میں کپڑے دیں۔ وہ جاتا ہے ایک لباس لے کر آتا ہے، اس کو دیتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے، بازار میں باہر آتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مزدوری کروں گا، زندگی دوبارہ شروع کروں گا۔ کہنے لگا رہو گے کہاں؟ کہنے لگا جب امام نے ہدایت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بندوبست ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اسی طرح زندگی گزاری اس نے، اسی طرح زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن ایک اور بندہ آیا اس کے پاس، کہا فلانی تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ تمہارے قوم قبیلے کا نہیں ہے وہ؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا اس جگہ کے اوپر وہ آدمی بیمار پڑا ہوا، اس کے پاس پہنچو۔ جاتا ہے اس کے پاس، پہنچتا ہے، دیکھتا ہے خرابے میں بیٹھا ہوا، ٹوٹی پھوٹی ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بس میری زندگی گزر گئی، میرا آخری لمحہ۔ کہنے
کہنے لگا تم نے اتنی سختی اکیلے ہی گزار لی، تم نے کہا تھا کہ میں ساتھ دوں گا میں تمہارا. کہنے لگا نہیں، مجھے شرم آئی کہ میں کسی سے کچھ مانگوں. اتنی سختی میں گزار لی. کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس وہی چاہتا ہوں کہ مجھے کفن دینا، اب میری زندگی ختم، مر جاتا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے امام سے کہنا میں نے وعدہ پورا کر لیا، میں نے وقت پورا کیا. یہ اس کو دفنا دیتا ہے، دفنا دیتا ہے. اور اس کے بعد امام کے حضور دور دور ہی التجا کرتا ہے. کہتا ہے مولا وہ آدمی اجنبی تھا ہمارے لیے، آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا. اس کے بعد اس نے آپ کے کہے پر اعتماد کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دے دی، اور میں نے خود اس کو دفنا دیا. اکیلا تھا، کوئی بھی اس کے خاندان کا نہیں تھا وہاں. تو ایک دو دن کے بعد اس کی قبر پہ جاتا ہے تو وہاں پہ کاغذ رکھا ہوا تھا جس پہ سبز رنگ میں لکھا ہوا تھا ہم نے بھی وعدہ پورا کیا، ہم نے بھی